اہمیت کے حامل ہیں. جنہیں خدا پیار کرتا ہے ان کے بارے میں لکھا ہوا کہ اس نے ان کی صورتوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. اور آج نگاہ کے تعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی بھی اپنی نگاہوں کو نہیں پھیرتا ہے، بلکہ اس کی نگاہیں دن و رات اس کے لوگوں پر لگی رہتی ہیں. آئیے دیکھیے گا خدا ان کے پاک کلام میں سے زبور 33، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں بزرگ داؤد کا لکھا ہوا یہ زبور ہے، اس کا 33 باب، زبور 33 اس کی 18ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور نکالیے گا، دیکھیے گا. دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کی شفقت کے امیدوار ہیں، تاکہ ان کی جان موت سے بچائے اور قحط میں ان کو جیتا رکھے. خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہاں پر لکھا ہے دیکھو خداوند کی نگاہ ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. لیکن جب ہم بائبل مقدس کے اندر ہی دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. زبور 139 کے اندر بزرگ داؤد ہی اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. تیری آنکھیں پاتال کے اندر بھی دیکھ لیتی ہیں، اور وہ اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ اگر میں صبح کے پر لگا کر آسمانوں پر اڑ جاؤں تو وہاں پر بھی موجود ہے. اور خدا کا کلام اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. اور بزرگ ایوب بیان فرماتا ہے کہ وہی دلوں کو جاننے والا، اور دانیل کے صحیفہ کے اندر لکھا ہوا ہے پوشیدہ باتوں کو جاننے والا اور خوابوں کی تعبیر کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ خداوندوں کا خدا ہے. اس کی نگاہیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے جب ہر ایک بشر کی نگاہ اس پر ہے تو اس کی نگاہیں بھی ان پر لگی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. اب اس کی رحمت کی بارش تو ہر ایک پر برستی ہے، لیکن سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکتی ہے. لیکن نگاہ کا تعلق لکھا ہوا ہے خداوند کی نگاہ کن پر ہے. اب جب کوئی گنہگار ہے تو بائبل مقدس کے اندر نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے خدا ہر ایک چیز کو اس وقت جب روز حشر ہوگا عدالت میں لے کر آئے گا، چاہے وہ اچھائی کے ہیں چاہے وہ برائی کے ہیں. جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا کے نیٹ ورک کے اندر وہ دیکھے جاتے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب اس حقیقت کو بیان فرماتی ہے. اور پالوس رسول روم کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے اس کے دوسرے باب کے اندر اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا سامنے لے کر آئے گا. جب ساری چیزیں سامنے لے کر گئے تو اس کا مطلب ہے ہر ایک بشر اس کی نگاہ میں. لیکن اسپیشلی نگاہ جو ہے، ہماری نگاہیں جو ہے دنیاوی طور پر کس چیز پر لگی رہتی ہیں؟ ہم کس چیز کی زیادہ کیئر کرتے ہیں؟ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر ہو جو آپ کی توجہ کا جو ہے مرکز بنی رہتی ہے؟ جی ضرور بیان کیجئے گا. کوئی عام چیز ہے کہ جن تاڑیاں نگاہاں لگیاں رہے؟ ہاں، کدی جھاڑو جیڑا وے جس سے آپ پھیرتے ہیں، یا ڈسٹنگ والے کپڑے کو آپ نے کبھی الماری کے اندر جہاں پہ آپ اپنے کپڑوں کو ہینگ کرتے ہیں، کیا آپ نے ڈسٹنگ والے کپڑوں کو کبھی جو اس جگہ پر ہینگ کی ہے؟ جو
پوچے کے اندر ٹاکی جڑی آپ پھیرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے اسے اٹھا کر جو ہے وہ اپنے ہینگر کے اندر لٹکے ہوئے کپڑوں کے ساتھ کبھی اسے لٹکایا؟ آپ نے نہیں لٹکایا ہے۔ کیا کبھی خراب سبزی جو کھانا خراب ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، کیا کبھی آپ نے اسے فریج کے اندر رکھا ہے؟ کون سی چیز کو آپ فریج کے اندر رکھتے ہیں جو ٹھیک ہو؟ تو خداوند کی نگاہ جو ہے وہ کن پر لگی رہے گی؟ جب آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ خاص چیز کے لیے خاص جگہ کا چناؤ کرتے ہیں، کبھی ایسے ہوا ہے کہ کمیٹی نکلی ہوئے اور آپ جو ہے اسے سرے عام جو ہے سامنے رکھ دیں؟ کبھی ایسے ہوا ہے؟ یا سیلری جدو ملی ہوئے اور آپ جو ہے یہ کہہ دے کہ اج مینوں سیلری ملی ہے، سارے دس دے پھرو کہ اج مینوں سیلری ملی ہے، اور آپ اس سیلری کے پیسے کو جو ہے سرے عام رکھ دے، ٹیبل کے اوپر رکھ دے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے؟ کہاں پہ رکھتے ہیں؟ جو کمیٹی نکل آئے تو کہاں پہ رکھتے ہیں آپ؟ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تقید اندر واڑ لی، ہاں اسپیشلی بہنوں کو پیسے چھپان لی تکیے دے تھلے، اتنے کہڑا کسی نے ویکھنا ہے؟ بہت سارے ایسے جو میٹرس چوک کے تھلے رکھ دیں، ایسے دیکھنے میں بہت مرتبہ، کیونکہ ہماری کمبائن فیملی ہے تو میں سارے حالات میں جڑا جاننا ہوں، اور ہم اس چیز کو جو ہے اپنی نگاہ کے اندر رکھتے ہیں، بار بار جو ہے پیسے ہم گنتے ہیں کہ پیسے پورے ہی نہیں، ہماری نگاہیں جو ہے وہ خاصم الخاص چیز پر لگی رہتی ہیں۔ تو خدا کی نگاہ جو ہے وہ کن لوگوں پر لگی رہے گی؟ زبور 34 کی جو ہے وہ 15ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ جب خدا کی نگاہیں آپ پر لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر زبور 34 کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو صادق ہیں، صادقوں پر خدا کی نگاہ جو ہے وہ لگی رہتی ہے، اور صادق جن حالات کے اندر بھی ہوتے ہیں خدا انہیں سنبھالتا، خدا انہیں دیکھتا ہے۔ کیونکہ اسی لیے یسایہ بن آموس اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ خداوند سے محبت رکھنے والوں کے لیے اس کے ارادے جو ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ امید ہیں۔ جب خدا کی نگاہ آپ پر ہے تو خدا آپ کو مصیبتوں کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو جا کے پڑھ لیجئے گا، مکاشفہ کی کتاب اس کے جو ہے وہ دوسرے باب کے اندر، اگر آپ دوسرے باب کی آپ 9ویں آیت کے اندر پڑھے، سمرنا کی کلیسیا کے اندر یہاں پر خداوند بیان فرماتا ہے، میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں۔ تو جو جانتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ لکھا ہوا ہے سائل جس نے کان دیے ہیں وہ خود بھی سنتا ہے، وہ خود بھی کان رکھتا ہے، اور امثال کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے جس نے آنکھیں بنائی ہیں وہ خود بھی دیکھتا ہے۔ جس نے آنکھیں بنائی ہیں وہ دیکھتا ہے، اور آپ جن حالات کے اندر بھی ہوتے ہیں خدا آپ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اس لیے سمرنا کی کلیسیا کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور تیری غریبی کو جانتا ہوں، لیکن ان حالات کے اندر خدا آپ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کے عہد عتیق کا مطالعہ کریں اور عہد جدید کے اندر جب ہم آئیں تو ہمیں خدا کی وفاداریوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے، پڑھنے اور ایمان کی مضبوطی کے بارے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ جیسے خدا کی خادمہ نے میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے اس ریفرنس کو اکاؤنٹ کیا ہے پالوس و سلاس کا، اگر آپ مصیبت میں ہیں تو لکھا ہوا ہے، لکھا ان کے پاؤں کاٹ کے اندر ٹھوکے ہوئے تھے لیکن آسمان پر خدا دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے کہ خدا کی نگاہ صادقوں پر لگی ہوئی ہے، اور صادق کا مطلب جو ہے وہ سچا ہے۔ اسی لیے ایک ایماندار راست باز کو صادق بولا جاتا ہے، کیونکہ لکھا ہوا اگر تو سچائی سے واقف ہوگا تو سچائی تجھے آزاد کرے گا۔ اگر صادق ایمانداری کے ساتھ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے تو خدا کی نگاہیں اس پر لگی رہتی ہیں، اور جب اس پر نگاہیں لگی رہتے تو پرانے عہد نامے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس نے ابراہیم سے کہا تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، اور یشوع پہلے باب کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تیری نگاہیں شریعت کی کتاب پر لگی رہیں گی، اگر تجھے دن رات اسی کا دھیان ہوگا تو جس کی
کلام پر تیری نگاہیں لگی رہیں گی، آسمان کا خدا بھی تجھے دیکھتا رہے گا، اور جب وہ تجھے دیکھتا رہے گا تو زندگی کے کسی حصہ کے اندر تو ناکام مایوس نہیں ہوگا۔